السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستان محترم، پچھلے ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ دنیا میں کون سی جگہ کو جنت کہا گیا ہے، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن ڈی یعنی مسجد۔ اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: عمران اتاری، سلیم خان، محمد اویس، عریشہ خان، انجل سیفی، عبد الرحمن، حافظ افضال اشرفی، عدنان اشرفی، محمد فرقان، عبداللہ، رضوان اختر، عرشی خان، عالیہ جنت، امیر بانو، محمد پرویز، شاداب قادری، محمد عاقب۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال: کس جانور کا پیشاب پاک ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے خرگوش کا، بی بجو کا، سی چمگادڑ کا، یا ڈی شتر مرغ کا۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے۔ رد المختار، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 212۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: وہ کون سا جانور ہے جب وہ سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے اور ایک بند؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے شیر، بی کتا، سی بھیڑیا، یا ڈی ہاتھی۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، وہ بھیڑیا ہے کہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند رکھتا ہے اور ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے، پھر کچھ دیر بعد بند والی آنکھ کو کھول دیتا ہے اور کھلی ہوئی کو بند کر لیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر، پارہ 15، رکوع 15۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: وہ کون سا جانور ہے جو خدا کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے بکرا، بی مھیس، سی اونٹ، یا ڈی مینڈا۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی مینڈا۔ یہ وہ جنتی مینڈا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی حضرت اسماعیل کے بدلے ذبح کیا تھا۔ اسی مینڈے کو آپ سے قبل حابیل نے قربان کیا تھا، جو مقبول بارگاہ ہو کر جنت میں پہنچ گیا تھا۔ تفصیل جلالین شریف، صفحہ نمبر 373، ابن کثیر، پارہ 6، رکوع 9۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کون سا جانور تھا جو صحابہ کرام کو بلانے کا کام کیا کرتا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے دمبا، بی ہرن، سی اونٹ، یا ڈی گدھا۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی گدھا۔ وہ آپ کا یافور نامی گدھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بلانا چاہتے اسے بھیج دیتے۔ یہ دروازے پر اپنا سر مارتا، جب صاحب خانہ باہر آتا تو اشارہ کرتا کہ تجھے حضرت یاد فرماتے ہیں۔ تفسیر علم نشرہ، صفحہ نمبر 186۔ اور ابن عساکر نے نقل کرتے ہوئے فرمایا: فتح خیبر کے حصے مال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھا ملا۔ آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے عرض کیا: میرا نام یزید ابن شہاب ہے۔ خدا نے میری نسل میں 60 گدھے پیدا کیے اور ان پر ہمیشہ پیغمبر سوار ہوتے رہے۔ اب اس نسل میں سوا میرے اور پیغمبروں میں سوا آپ کے کوئی باقی نہیں۔ میں امیدوار ہوں کہ آپ کی سواری میں رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر یافور رکھا۔
جس روز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو اس کو جدائی برداشت نہ ہو سکی اور اضطراب کے عالم میں ایک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ تفسیر علم نشرہ صفحہ نمبر 186، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1040۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، وہ کون سا جانور ہے جو نمرود کی آگ کو پھونک مار مار کر بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے چوہا، بی گرگٹ، سی مینڈک، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی گرگٹ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، اس دن جو بھی جانور نکلا وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے، جو پھونک مار مار کر آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی اس رسول دشمنی کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 17 رکوع 5، حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143۔ یہ رہا آپ کا آخری سوال، وہ کون سے نبی ہیں جس کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت یعقوب علیہ السلام، بی حضرت یوسف علیہ السلام، سی حضرت دانیال علیہ السلام، یا ڈی حضرت یونس علیہ السلام۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے، تو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔